اب آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 160 اِلَّا تابو، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کی، وَبَيَّنُوا اور بیان کیا، فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْہِمْ تو یہی لوگ ہیں کہ میں مہربان ہوں گا ان پر، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہوں۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، یعنی پیچھے لعنت کی بات ہو رہی تھی نا، کہ جو لوگ علم کی بات، حق کی بات، صحیح بات، اپنی شان قائم کرنے کو، اپنی منوپلی قائم کرنے کو، اپنی واہ واہ کروانے کو، خود فائدہ اٹھانے کو جو ہے وہ لوگوں کو نہیں بتاتے، عوام کو جاہل رکھنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ نے کہا تھا کہ لعنت۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن پھر اللہ نے ساتھ ہی کہا کہ اب بھی جو لوگ توبہ کر لیں گے، توبہ کون کر لیں گے؟ یعنی جو لوگ پچھتائیں گے یا ان کو لگے گا کہ اچھا یہ صحیح کام ہم نے نہیں کیا، تو وہ یہ نہ سوچیں کہ اب ہم کیا کریں، اب تو ہم سے ہو گیا، نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا، مایوسی گناہ ہے، کیا کریں؟ توبہ کریں۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، پلٹ آئیں، توبہ کریں، اور اللہ کہتے ہیں جو لوگ توبہ کریں گے اور پلٹ آئیں گے تو یہی لوگ تو ایسے اور اصلاح کر لیں گے، یعنی خرابی اور بگاڑ کے بعد درست عمل کر لیں گے، اور بیان کیا تو یہی لوگ کیا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ اتوبو، اللہ کہتے ہیں میں ان کے لیے مہربان ہوں، میں بھی پلٹ آؤں گا۔ توبہ کا مطلب میں نے بتایا پلٹنا، تو اگر وہ پلٹیں گے تو انا التواب الرحیم، اللہ کہتے ہیں کہ میں بھی تواب ہوں، میں اس سے بھی زیادہ پلٹوں گا، یعنی کوئی ہماری طرف، یعنی ہم اللہ کی طرف پلٹے، غلط چیزوں پہ، غلط یا گناہوں پہ چل رہے تھے، برائیوں پہ چل رہے تھے، اللہ نہ کرے گناہوں پہ چل رہے تھے، اور ہم پلٹ آئے، ہمیں لگا نہیں یہ تو غلط ہے، ہم تو غلط سمت میں جا رہے ہیں، ہم پلٹ آئے، ہم پلٹے تو اللہ بھی پلٹ آیا ہماری طرف، یہ مطلب ہے کہ تو یہی لوگ ہیں کہ اللہ ان کی طرف، ان کے لیے کیا ہے؟ تواب ہے، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں رحم کرنے والا بھی ہوں اور توبہ جو ہے قبول کرنے والا بھی ہوں۔ تو اگر ہم پلٹیں گے تو اللہ بھی پلٹے گا، ٹھیک ہے، اللہ بھی توبہ قبول کر لے گا، اللہ بھی معاف کر دے گا، ٹھیک۔ تو یہ کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی اپنی کمی کا، کوتاہی کا، غلطی کا، گناہ کا، خرابی کا احساس پیدا ہو جائے تو اصلاح کر لینی چاہیے اور پلٹ جانا چاہیے اللہ کی طرف۔ اور لوگوں کے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ جو ہے کہتے ہیں جو ڈھانپ لیتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے واپسی کا راستہ موجود ہے، ہاں ٹھیک ہے، کسی کا حق کھایا ہے، کسی کا جو ہے زندگی میں خرابی کی ہے، کسی کے لیے جو برائی بہت غلط کیا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، اس سے معافی مانگیں، اور حق کھایا ہے تو اس کا حق واپس کریں، زکوٰۃ نہیں دی تو واپس کریں، لیکن یہ ہے کہ پلٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے راستے بند نہیں کیے، لوگ بند کر دیتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں؟ نہیں، پہلے تو یہ تھا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ ہماری طرف محاورے بنائے گئے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ 900 چوہوں کے بعد بھی کہتے ہیں کہ معافی مانگ لو میں معاف کر دوں گا، تو لوگ کیوں جو ہے انسان کو نہیں زندہ رہنے دیتے؟ تو ہمیں ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ میں اور آپ ان لوگوں میں سے تو نہیں کہ اگر کوئی معافی بھی مانگ لے، کوئی غلط کام چھوڑ بھی دے، ہم پھر بھی اس کا ماضی اس کو یاد دلاتے رہیں، اس کے منہ پہ مارتے رہیں کہ یہ تمہارا ماضی یہ تھا۔ تو یہ بہت غلط بات ہے، یہ پریکٹیکل آج کی جو عملی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے معاف کر دیتا ہے تو بندوں کو بھی چاہیے اپنی زبان بند رکھیں، کیونکہ یہاں پہ کیا ہے؟ پرفیکٹ کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پردے رکھے ہوئے ہیں، سب کے پرفیکٹ کوئی نہیں ہے، اور کیا جو ہے انسان کو وہ ہے کہ کسی کی غلطیوں کو اس کو، یا ہو سکتا ہے کسی کی کیا سچویشن ہے، کس طرح سے کس نے کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، انسانوں کو نہیں پتہ۔ تو کیا کرنا چاہیے کہ جب کوئی اپنی جو ہے زندگی میں پلٹ آئے اللہ کی طرف، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کوآپریٹ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ معاون بننا چاہیے، اس کو اگر کوئی نکل رہا ہے برائیوں کی دلدل سے تو اس کو ہاتھ دے کر کھینچنا چاہیے، نہ کہ اس کو اور دھکیلنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں تو رحیم ہوں اور معاف کر دیتا ہوں، توبہ قبول کرتا ہوں، سبحان اللہ۔
پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ لیکن کس کو معاف نہیں کرتے؟ دیکھیں آگے اگلی آیت میں، ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اور وہ کافر ہی تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر جو ہے لعنت ہے اللہ کی بھی اور فرشتوں کی بھی اور سب لوگوں کی۔ یعنی اب زندگی ہے، ابھی موت کا نرخرہ طاری نہیں ہوا، موت طاری نہیں ہوئی، ابھی وقت توبہ کا ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، چاہے کوئی کافر ہی ہے تو توبہ کر لے، زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ دیکھیں ایک صحابی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے اسلام قبول کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے بڑی وہ ابھی بھی سنے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا انسان، وہ واقعہ بتایا کہ کیسے انہوں نے اپنی زندہ بیٹی کو گاڑا۔ تو پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلکہ رونے لگ گئے، لیکن پھر اس نے پوچھا کہ کیا اللہ یہ بھی معاف کر دے گا؟ تو آپ نے فرمایا سب معاف کر دے گا، اسلام سے پہلے جو کچھ ہوا ہے تو وہ تو معاف کر دے گا اگر زندگی میں انسان توبہ کر لے، لیکن اگر وہ اسی گناہ پہ مر گیا اور اسی کفر کی حالت میں مر گیا اور تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر معاف نہیں کریں گے، پھر اس پر لعنت ہے سب کے سب کی، سب کے سب کون؟ خود اللہ کی، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت کے راستے پہ رکھے، آمین۔ پھر دیکھیں آیت نمبر 162، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف عنہم العذاب، ان پہ عذاب کم نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ اگر ان سے وہ کفر کی حالت میں کوئی مر گیا، ایمان پہ نہیں بلکہ کفر پہ مر گیا، تو پھر یا اس نے شکر نہیں کیا، جو ہے یا اس نے جو ہے علم کو آگے نہیں پہنچایا، جو بھی باتیں پیچھے آئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کا عذاب ہمیشہ رہے گا اور لعنت بھی ہوگی، اور جو ہے وہ اس پہ عذاب کم بھی نہیں کیا جائے گا، ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ تو اللہ کی رحمت کا دیکھیں دروازہ کب تک کھلا ہے؟ تب تک کھلا ہے جب تک کسی انسان پہ موت کا گرگرہ طاری نہیں ہوتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان اس لیے گناہ کرتا رہتا ہے، اچھا ابھی بہت عمر پڑی ہے، ابھی تو بڑھاپا بھی آنا ہے، جوانی میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، پھر معافی مانگ لیں گے نا، تو کیا پتہ بڑھاپا آئے یا نہ آئے۔ قبرستانوں میں جا کے دیکھیں بہت سے جوان مرے پڑے ہیں، قبرستانوں میں جا کے دیکھیں بہت سارے بچے مرے پڑے ہیں، کیا پتہ اگلا سانس آئے نہ آئے، اور انسان کفر کی حالت میں اللہ نہ کرے یا ناشکری کی حالت میں یا گناہ کی حالت میں مر جائے۔ تو اسی لیے ہمیشہ اپنا معاملہ درست رکھنا چاہیے، ٹھیک رکھنا چاہیے، صاف رکھنا چاہیے، تو یہ اور توبہ کی حالت میں رہنا چاہیے۔ جب کوئی اللہ نہ کرے ایسے انسان گناہ ہو جائے تو فوری طور پہ اس کا جو ہے انسان کا ضمیر اتنا زندہ ہو کہ فوری طور پر اس کو وہ گلٹی کانشیس ہو جائے اور کیا کرے، فوراً اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، کسی کا حق مارا ہے تو وہ دے، کسی کے ساتھ جو ہے کسی کو تنگ کیا ہے تو اس سے معافی مانگ لے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے ساتھ کوئی وہ کیا ہے، اس کے جو حقوق اللہ ہیں وہ ادا نہیں کیے، تو پھر اس کو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا راستہ دکھایا ہے۔ لیکن جو اس پر ہی رہنا چاہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر وہ اس کے لیے پھر جہنم میں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس سب جو لعنت کا مستحق ہونے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ دیکھیں کس چیز پہ لعنت کے پہ مستحق بتایا کہ جو علم کی بات دوسروں سے چھپاتا ہے، جو بینیفیشل علم لوگوں کو نہیں بتاتا، اور اس میں ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی کوئی بایولوجی، فزکس اور کوئی بڑے بڑے معمے حل کرنے کی بات کی جا رہی ہے، جیسے یا پھر قرآن کریم کا تو خیر بہت بہترین علم ہے، سب سے بہترین علم جو ہے وہ قرآن کا، تو یہ بھی اس ٹائم پہ یہود علماء بھی چھپاتے تھے، اور آج ہمارے علماء کا بھی یہی روش ہے، وہ چاہتے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو یہ جو ہے یہ لعنت کے مستحق ہونے والے کام ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ جو بھی کچھ پتہ ہے، جو بھی اگر کوئی چیز ہے جو لوگوں کو بینیفٹ دے سکتی ہے، فائدہ دے سکتی ہے، کسی کے کام آ سکتی ہے، تو اس کو اوروں کو بتائیں، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا کام ہے، اور اگر نہیں کریں گے تو مستحق لعنت یہ کام ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ کریم جو کچھ ہم نے پڑھا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں بہترین امت مسلمہ اور امت وسط کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہم سب کو اس کو کرنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔